والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. حاضرین محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کے لطف و احسان سے عالم اسلام کی، دنیائے اسلام کی عظیم المرتبت شخصیت جو اپنے دور کے مجدد ہوئے، جنہوں نے اپنی حیات مستعار میں دین کی تجدید، احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا اور اپنی پوری زندگی عقائد اسلامیہ کے تحفظ، عقائد اسلامیہ کی بقا اور استحکام کے لیے پوری زندگی جنہوں نے وقف کر رکھی تھی اور اپنی زندگی میں اتنا کام کر کے گئے کہ 20 ادارے بھی مل کر وہ کام نہ کر سکیں، دین کا وہ کام تنے تنہا فرد واحد جس ہستی نے کیا، جن کی یاد میں آج ہم سب جمع ہیں اور ان کے عرس مبارک کی نورانی تقریب یوم رضا کے عنوان سے منعقد ہو رہی ہے۔ ہماری خوش نصیبی، خوش بختی ہے کہ ہمیں مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، اعلی حضرت عظیم البرکت شیخ الاسلام والمسلمین، مؤید ملت طاہرہ امام الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے اس مبارک عرس کی تقریب میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ امام احمد رضا مجدد وقت تھے، مجدد اسلام تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجتا ہے، 100 سال بعد وہ پیدا ہوتا ہے، جو دین کی تجدید کا فریضہ سر انجام دیتا ہے، دین کے احیاء کا کام کرتا ہے۔ صدی گزرنے کے بعد پوری صدی کا مجدد ہوتا ہے، اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ یہ 14ویں صدی کے مجدد برحق ہیں، اور مجدد کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ 2 صدیوں کو پائے۔ ایک صدی کے آخر میں وہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری صدی کے آغاز میں اس کا انتقال ہوتا ہے۔ 2 صدیوں کو مجدد کے لیے پانا شرط ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، مؤید ملت طاہرہ شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا حنفی قادری محدث بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے ان 2 صدیوں کو پایا، اور 63 سالہ زندگی میں اتنا بڑا کام کر گئے کہ قرآن مجید کا عظیم النظیر، بے مثال، لاجواب ترجمہ کیا۔ اردو زبان میں قرآن مجید کی ٹرانسلیشن، ترجمہ، ایسا ترجمہ ہے کہ تمام علماء،
اور تمام محققین اسلامک اسکالرز اس بات پر متفق ہیں کہ جس قدر تقدیس الوہیت کا لحاظ اور تقدیس رسالت کا لحاظ و اعتبار کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں امام احمد رضا نے رکھا ہے، جتنے بھی اردو تراجم اس وقت موجود ہیں کسی ترجمے میں وہ بات نظر نہیں آتی، اس لیے کہ بعض لوگوں نے قرآن مجید کی ٹرانسلیشن اس کا ترجمہ جب کیا تو ان کی نظر محض لغت پہ رہی، ڈکشنری پہ رہی، لیکن امام احمد رضا پر ہمیں اس لیے ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمارے دلوں میں اس لیے احمد رضا بستا ہے کہ انہوں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا تو ان کی نگاہیں گنبد خضرا کے مقیم پہ تھی، اور انہوں نے جتنی بھی تحریر امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں یادگار چھوڑی، 1200 کم و بیش کتابیں امام احمد رضا نے اپنی زندگی میں لکھی، اور ان کا علم فقہ پر جو عظیم شاہکار ہے اس کا نام فتاوی رضویہ ہے، جو اس وقت تخریج کے کام کے بعد اس کی 33 جلدیں بنی ہیں، 33 والیوم، 33 جلدیں اس وقت مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، دستیاب ہیں، مل رہی ہیں۔ یہ امام احمد رضا کا وہ کارنامہ ہے کہ علم فقہ کی ایسی خدمت کی کہ ڈاکٹر اقبال بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ امام احمد رضا کے علم فقہ کی خدمت جب میں دیکھتا ہوں، ان کے فتاوی جات کا مطالعہ کرتا ہوں، تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اپنے دور کے امام اعظم ابو حنیفہ تھے، اور علم کے آفتاب اور مہتاب تھے، 56 علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آج ہر امام مسجد کو علماء کہا جا رہا ہے، یہ علامہ صاحب ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں، حالانکہ وہ بیچارہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھا سکتا ہے، اس کے نہ آگے کا کچھ پتہ ہے نہ پیچھے کا۔ ہم کہتے اتنے علماء جمع ہو گئے، حالانکہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ یا مؤذن ہے کسی مسجد میں یا امام ہے۔ ہمارے امام احمد رضا پر ہمیں اس لیے فخر ہے، ہمیں اس لیے ناز ہے، اس لیے ہمیں ان سے محبت ہے کہ 56 علوم کے شہنشاہ اور بادشاہ تھے، 56 علوم کے۔ اس وقت مدارس کے اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے، علوم درسیات جسے کہا جاتا ہے، درس نظامی یا درسیات، 2 4 5 7 علم پڑھائے جاتے ہیں، نہ کوئی پڑھتا ہے نہ کوئی پڑھانے والا ہے، بس تقریر آنی چاہیے، جیسے ہی تقریر کرنی آ جائے تو پھر لوگ مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، کہتے ہیں پڑھ کے بھی یہی کام کرنا ہے تو یہ کام ابھی کیوں نہ شروع کر دیں۔ لیکن علم کسی اور چیز کا نام ہے، علم کسی اور چیز کا نام ہے۔ 56 علوم کا شہنشاہ اور بادشاہ جس ہستی کا یہ خاصہ تھا کہ ان علوم پر مکمل عبور اور مکمل دسترس حاصل تھی۔ مصر یونیورسٹی جامعہ الازہر، وہاں کے ایک پروفیسر ہیں ڈاکٹر محی الدین الوائی، ریسرچ اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں، انہوں نے جب امام احمد رضا پر ریسرچ کی، پی ایچ ڈی کرنے لگے، تو انہوں نے جو تھیسز لکھے، مقالہ جات لکھے، اس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ 56 علوم کا شہنشاہ اور بادشاہ ہے، اور علم تفسیر اس درجے کا انہیں حاصل تھا۔ آج جو بیچارہ قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھ سکتا، ہم کیسے ہیں، علماء آئے ہیں، عالم دین آئے، وہ ناظرہ قرآن نہیں بیچارہ پڑھ سکتا،
امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے سورہ الضحیٰ کی تفسیر لکھی تو 600 صفحات سے تجاوز کر گیا. 600 صفحات سورہ الضحیٰ 30ویں پارے میں مختصر سورہ، لیکن امام احمد رضا کے علم کا یہ کمال تھا کہ جب سورہ الضحیٰ کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ میں نے ان کی یہ تفسیر کی نکات جب پڑھے تو میں حیران رہ گیا کہ 600 صفحات سے بھی زیادہ لکھ گئے. ڈاکٹر محی الدین الوائی کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ میں نے جب ان پر ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا وہ قادر الکلام شاعر بھی تھے. امام احمد رضا قادر الکلام شاعر بھی تھے. ڈاکٹر محی الدین الوائی جو ریسرچ اسکالر ہیں، پروفیسر ہیں مصر یونیورسٹی جامعہ الازہر میں، وہ کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا یہ تو ایسے قادر الکلام اساتذہ میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی شعری اصناف میں سے صرف 3 کا انتخاب کیا. شعر میں بہت سی صنفیں ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حمد باری تعالی، نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا اور اہل اللہ کی منقبت، مقبولین بارگاہ الہی کی منقبت، بس 3 پر ان کی توجہ رہی. اور ان کے اشعار جب میں پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں، یوں لگتا ہے کہ کوثر و تسنیم کی دھلی ہوئی زبان میں شعر کہہ رہے ہیں. اور امام اہل سنت کے امام، جن کی وجہ سے ہمیں بریلوی کا ٹائٹل لوگ ہمارے اوپر لگاتے ہیں، حالانکہ بریلوی نہ کوئی مسلک ہے نہ کوئی عقیدہ. عقیدہ و مسلک کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. ہم نے لفظ بریلوی کو اس لیے قبول کر لیا، لوگوں نے ہمیں کہا کہ یہ بریلوی ہے، ہم نے اس لیے قبول کیا کہ چلو اچھا ہوا ہماری نسبت ایک عاشق رسول کے ساتھ کر دی. آپ اتنی محبت سے یوم رضا کی تقریب میں اعلی حضرت کے عرس میں آئے ہیں. میں روایتی انداز سے ہٹ کر آج کچھ باتیں کروں گا تاکہ کم از کم آپ سب موجودین اور سننے والوں کے علم میں آ جائے کہ امام احمد رضا کی شخصیت، ان کے افکار و نظریات، ان کا اخلاق و کردار، اس کا ایک نقشہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ اس ہستی نے اتنا کام کیا اور تنہا کیا جب وسائل بالکل نہیں تھے، انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، نہ مواصل ٹیلی کمیونیکیشن کا کوئی نظام نہیں تھا، تنہا امام احمد رضا نے وہ کام کیا. اب دیکھیے آپ کا سن ولادت جب میں دیکھتا ہوں تو 1856 عیسوی میں 14 جون کو امام احمد رضا پیدا ہوتے ہیں. 1856 عیسوی 14 جون، اور اس کے 1 سال بعد جنگ آزادی ہوتی ہے. 1857 کی جنگ آزادی کتنی مشہور ہے، اس سے 1 سال پہلے میرا امام پیدا ہوتا ہے بریلی شہر میں، اور اس گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں علم کے بادشاہ مولانا رضا علی خان اور پھر ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان جو امام المتکلمین تھے، اور اس پائے کے اعلی حضرت امام احمد رضا کے والد ماجد اس پائے کے عالم تھے اور بزرگ تھے. امام المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان علمی گھرانہ تھا، روحانی گھرانہ تھا. ان کے اعلی حضرت کے ابا جان والد ماجد نے اس پائے کے بلند پایا عالم دین تھے کہ سورہ علم نشرہ کی شرح لکھی. سورہ علم نشرہ شرح لکھی 450 صفحات پہ لکھ دی. یہ دونوں صورتیں قرآن مجید میں اکٹھی ہیں. پہلی سورہ الضحیٰ آتی ہے، اس کے بعد والی سورت سورہ علم نشرہ. اب بیٹا سورہ علم نشرہ کی شرح لکھتا ہے 450، والد شرح لکھتے ہیں قرآن مجید کی، تفسیر لکھتے ہیں سورہ علم نشرہ 450 صفحات پہ. بیٹا سورہ الضحیٰ کی تفسیر لکھتا ہے 600 صفحات سے تجاوز کر جاتا ہے. یعنی علمی اعتبار سے اتنی مضبوط شخصیت.
اس ہستی کا نام امام احمد رضا خان ہے، اور 14 جون 1856 میں ولادت ہے، اور امام احمد رضا 28 اکتوبر 1921 کو امام احمد رضا کا وصال ہوتا ہے۔ چاند مہینے کو اگر دیکھیں تو پیدائش 10 شوال کو ہے، اور وصال جو ہے امام احمد رضا کا 25 صفر کو ہے۔ یہ باتیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے۔ یہ 1856 میں امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور آپ نے 5 سال کی عمر ابھی پوری نہ تھی، 4 اور 5 سال کی درمیانی عمر تھی کہ آپ نے ناظرہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا تھا۔ 4 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت کسی شخصیت سے دین کا کام لینا چاہتا ہے، اور جس درجے کا کام لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو اس درجے کی صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے، اس درجے کی صلاحیتیں بھی عطا کرتا ہے۔ اب سنتے جائیے، 4 سال کی عمر کیا عمر ہے؟ ابھی 5 سال پورے نہیں ہوئے، 4.5 سال ہوں گے امام احمد ناظرہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اور 6 سال کی عمر، بتائیے 6 سال کی عمر میلاد النبی کی محفل، ان کے والد ماجد امام المتکلمین تھے اور مشائخ تھے، علماء اور مشائخ، اور ننھے احمد رضا سے کہا کہ آپ ذرا بیان سے علم لدنی کو دیکھ لیا ہے۔ قرآن مجید میں علم لدنی کا ذکر ہے، جہاں حضرت خضر علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، وَجَعَلْنَا مِن لَدُنْكَ عِلْمًا۔ یہ علم لدنی جو ہے یہ ایک علم ہے، یہ کتابوں سے نہیں ملتا، علم لدنی کتابوں سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ تو امام احمد رضا نے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی پہ علماء اور مشائخ کے اجتماع میں خطاب کیا۔ یہ امام احمد رضا کی خوبی ہے۔ آگے بڑھیے ذرا، 8 سال کی عمر میں میرا امام جب پہنچا، 8 سال کی عمر، بتائیے 8 سال کی عمر میں تو بچے کو ہوش نہیں ہوتی، اور ہمارے ہاں جو حال ہے۔ لیکن امام احمد رضا وہ شخصیت ہے جس نے علم نحو کی مشکل ترین کتاب، یہاں جامع مسجد حجور والی میں درس نظامی کا مدرسہ قائم ہے، وہ طلباء جو اس مدرسے میں ہدایت النحو پڑھتے ہیں، اور وہ استاد جو پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھئے کتنی مشکل ترین کتاب ہے۔ جو استاد ہے رات کو ہدایت النحو کا مطالعہ کرتا ہے کہ صبح میں نے سبق پڑھانا ہے، بڑی مشکل ترین ادق کتاب ہے علم نحو کی، جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ میرے امام احمد رضا نے 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی ہے، 8 سال کی عمر میں۔ اور 15 سال کی عمر، 15.5 سال اور 15 سال کے درمیان عمر، 16 سال پوری نہیں ہوئی، امام احمد رضا نے 15.5 سال کی عمر میں مدارس میں پڑھائے جانے والے تمام علوم کی تکمیل کر لی، تمام علوم کی تکمیل کر لی۔ آپ کے استاذ کہا کرتے تھے کہ ہمیں پڑھاتے ہوئے دیر لگتی ہے، تمہیں یاد کرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ 15.5 سال کی عمر میں مکمل عالم دین کی سند بھی مل گئی، اور امامہ بھی مل گیا، دستار بندی بھی ہو گئی، سند بھی مل گئی۔ اور آپ کے والد ماجد نے کہا کہ میرا بیٹا، بچپن سے میں خرق عادت باتیں دیکھ رہا ہوں، 4 سال کی عمر میں میرے بیٹے نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا، 6 سال کی عمر میں میلاد النبی پہ بیان کیا، 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو کی شرح لکھی، اور 15.5 سال کی عمر میں مکمل علوم درسیات کے حاصل کر لیے۔ آج کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو آزماؤں، ذرا اپنے بیٹے کو ذرا دیکھو کہ ماجرا اور معاملہ کیا ہے۔ تو آپ کے والد ماجد کا فتویٰ پورے ہندوستان میں اور بلاد غیر میں
امام احمد رضا کے والد ماجد امام المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان اس پائے کے بلند پایا مفتی تھے اور زیرک مفتی تھے کہ جس گاؤں میں بھی کسی مفتی کا فتویٰ لکھا ہوا جاتا، کسی مسجد میں فتویٰ جاتا، لوگ کہتے ہمیں یہ فتویٰ قبول نہیں، ہمیں مولانا نقی علی خان کا لکھا ہوا فتویٰ لا کے دو، ہم اس فتوے کو نہیں مانتے، ہمیں فتویٰ چاہیے مولانا نقی علی، جاؤ ان سے لکھوا کے لاؤ۔ تو آپ کے والد ماجد کا فتویٰ چلتا تھا پورے انڈیا کے اندر، پورے بر صغیر پاک و ہند میں۔ اب امام احمد رضا باقاعدہ دارالافتاء ہوتا ہے ہر مدرسے میں، جو یہاں بھی الحمدللہ ہم نے قائم کر دیا ہے۔ دارالافتاء ایسا دفتر ہے جہاں مفتی بیٹھتا ہے اور فتویٰ لکھتا ہے، فتویٰ لوگ لینے آتے ہیں۔ تو آپ کے والد ماجد کے پاس ایک گاؤں سے 5-6 آدمی اکٹھے آ گئے فتویٰ لینے کہ حضرت یہ رداعت کا مسئلہ ہے کہ ایک آدمی نے غلطی سے کسی عورت کا دودھ پی لیا ہے، یعنی عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلانا تھا لیکن اسی چارپائی پہ ایک اور بچہ لیٹا ہوا تھا، اس نے سمجھا میرا بچہ ہے، اس نے اٹھا کر اسے دودھ پلا دیا ہے۔ تو یہ حرمت رداعت کا مسئلہ اسے کہتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جب یہ فتویٰ آیا تو آپ نے فرمایا کہ فلاں کمرے میں چلے جاؤ، وہاں مفتی صاحب بیٹھے ہیں، وہ اس کا جواب لکھیں گے۔ فلاں کمرے میں مفتی صاحب بیٹھے، وہ 5 آدمی جب گئے نا تو انہوں نے یوں کر کے دروازے سے اندر ایسے دیکھا تو انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے، ایک لڑکا بیٹھا ہے، کوئی 16-17 سال عمر ہوگی، وہ وہاں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے۔ فرمایا وہی تو ہمارے مفتی صاحب ہیں، وہی ہمارے، ان سے فتویٰ لکھواؤ۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا مذاق نہیں، حقیقت میں وہی مفتی ہیں، آج وہی فتویٰ لکھیں گے۔ یہ زندگی کا پہلا فتویٰ، توجہ فرمائیے، امام احمد رضا نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ 15.5 سال کی عمر میں لکھا، اور جب کئی سوال آدھے صفحے پر اور امام احمد رضا نے کئی صفحات پر اس کا جواب لکھا، اور جواب لکھ کر پتہ کیا کہا یہ فتویٰ میں نے لکھ دیا ہے، بڑے مفتی صاحب کے پاس لے جاؤ اور ان کو دکھاؤ، جہاں کہیں اصلاح ترمیم و تنسیق کی ضرورت ہوگی کر دیں گے، اور پھر ان سے کہنا یہاں مور بھی لگا دیں۔ اب جواب لکھ کے جب دیا تو وہ آدمی لے کے مولانا نقی علی خان کے پاس آئے، انہوں نے سوال تو پہلے ہی پڑھا ہوا تھا جب وہ آئے تھے، جب جواب پڑھا مکمل جواب 2 مرتبہ پڑھا، بیٹے کا فتویٰ، زندگی کا پہلا فتویٰ دیکھ کر باپ کی آنکھیں پرنم ہو گئی، اور آپ نے کہا جاؤ اعلان کر دو کہ آج کے بعد بریلی میں جو فتویٰ آئے گا اس کا جواب نقی علی خان نہیں احمد رضا لکھا کرے گا۔ امام احمد رضا ایسے بیٹے ہیں جن پہ باپ ناز کرتا ہے، ایسے شاگرد ہیں جن پہ استاد فخر کرتا ہے، ایسے مرید ہیں جن پہ شیخ کو ناز ہے۔ اس وجود کا نام امام احمد رضا ہے، اس وجود کا نام امام احمد رضا۔ والد ماجد نے فتویٰ پڑھا، سائن کیے، تصدیق کی، مہر بھی لگا دی، اور کہا اسی دن منشی سے کہا کہ جاؤ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں نا ان کے لیے مہر بنوا کے لاؤ۔ مہر بھی والد ماجد نے بنوا کے دی، کیونکہ مفتی کی مہر ہوتی ہے جو فتوے پہ لگاتا ہے۔ فرمایا بیٹا یہ تمہاری مہر ہے اور میرے ہاتھ کھڑے ہیں، آج کے بعد جو فتویٰ آئے گا وہ میں نہیں لکھا کروں گا، وہ فتویٰ احمد رضا لکھا کرے گا۔ امام احمد رضا، میں نے عرض کیا کہ 1856 میں آپ کی ولادت ہے، اور 1877 میں آپ مرید ہوئے مارحرہ شریف میں۔ مارحرہ شریف اتنے بڑے پائے کے عالم اور مجدد وقت، انہیں بھی مرشد کی حاجت ہے، انہیں بھی مرشد کی، اتنے پائے کی شخصیت، زیرک، جینیس امام احمد رضا پہ ایک شخص نے پی ایچ ڈی کی تو اس نے جو مقالہ لکھا انگلش میں لکھا ہے، اور اس کا انہوں نے عنوان رکھا ہے نیگلیکٹڈ جینیس آف دا ایسٹ، امام احمد رضا۔ اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان کے علماء کو پڑھا،
اسکالر سے پڑھا. میں حیران ہوں کہ امام احمد رضا کے پائے کا کوئی عالم بر صغیر پاک و ہند میں دوسرا نظر نہیں آتا. neglected genius of the East, امام احمد رضا. جینیس شخصیت، زیرک شخصیت. آپ اندازہ فرمائیں، میں آج صرف یہ چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کا ایک نقشہ ہمارے ذہن میں بیٹھے، اور جن کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا میں گونج رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں، پوری دنیا میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، عرب ریاستوں میں، کہیں بھی آپ جائیں جہاں عشاقان رسول کی محفل ہوگی، وہاں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام آخر میں ضرور پڑھا جاتا ہے. جب محفل ختم ہوتی ہے، یورپ میں میں نے دیکھا، عرب کنٹریز میں میں گیا، وہاں دیکھا، افریقہ اور ایشیا میں میں نے دیکھا، جہاں بھی عاشقان رسول کی محفل ہوتی ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور صلاۃ و سلام پڑھو. یہ وہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ امام احمد رضا کا لکھا ہوا سلام پوری دنیا میں گونج رہا ہے. یہ بارگاہ رسالت میں امام احمد رضا کی مقبولیت کی سند ہے، پوری دنیا میں پڑھا جا. اس شخصیت کو، امام احمد رضا پہ روزہ فرض نہیں تھا، بچے تھے، کم سن تھے، روزہ تو بچوں پہ فرض ہی نہیں ہے، لیکن امام احمد رضا نے اپنے شوق سے روزہ رکھ لیا. ہمارے بھی کئی گھروں میں یہ دیکھنے میں آیا ہے، بچہ ضد کرتا ہے، نہیں ماما آج میں روزہ رکھوں گا. ماں بہت سمجھاتی ہے کہ بیٹا تم پہ روزہ فرض نہیں ہے، تم چھوٹے ہو، بڑے ہوگے تو رکھا کرو گے. تو بچہ ضد کرتا ہے، کہتے نہیں ماما آج میں ضرور روزہ رکھوں گا، پاپا آج میں روزہ رکھوں گا. وہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے پہر کے وقت بچے کی طبیعت پھر جب ناساز ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر ماں اور باپ طرح طرح سے پھر دل بہلاتے ہیں. امام احمد رضا کم سن تھے، روزہ فرض نہیں تھا، اپنے شوق سے روزہ رکھ لیا. لیکن ظہر کا جب وقت ہوا تو آپ کے والد ماجد امام نقی علی خان اور والدہ ماجدہ نے کہا کہ احمد رضا نے تو روزہ نبھانے میں حد کر دی ہے. اس نے کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا کہ ماما بھوک لگ رہی ہے، ماما مجھے پیاس لگ رہی ہے، اچھی طرح سے نبھایا نا روزہ. تو والد صاحب اتنے خوش ہوئے، جتنے قریبی رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، ان سب سے کہا کہ ہمارے بیٹے نے روزہ رکھا ہے، اس کی خوشی میں آج ہم افطاری کرا رہے ہیں. دعوت دی کہ آؤ روزہ ہمارے ساتھ آج افطار کرنا. جب افطاری میں کچھ وقت باقی تھا، دسترخوان پہ کھانا چنا گیا، افطاری لگائی گئی. آپ نے ننھے احمد رضا کو پھر آزمایا کہ آخر بات کیا ہے، میں دیکھتا ہوں اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں اتنے عظیم کارنامے سر انجام دے رہا ہے میرا بیٹا. اٹھایا نا تو اپنے اس کمرے میں لے آئے. آتے ہی کھڑکیاں بھی بند کی، پہلے کھڑکیوں کو بند کیا، جو مین گیٹ تھا کمرے کا، روم کا، اس کو کنڈی لگائی. کہا احمد رضا دیکھو، یہ میں نے کواڑ بند کر دیے، دروازے کھڑکیاں بھی بند کر دی. اور بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو ابھی تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، بیٹا تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا. تو ایسا کرو، یہ افطاری کا سامان چنا ہوا ہے اور اس میں جو دل کرتا ہے اٹھاؤ اور کھا لو، اور جس چیز کا پینے کا دل کرتا ہے پی لو. جب والد ماجد امام نقی علی خان نے امام احمد رضا کی کم سنی میں یہ بات کی تو ننھا بیٹا نگاہ بھر کے باپ کے چہرے کی طرف یوں دیکھتا ہے، کہتا ہے ابا جان یہ درست ہے کہ واڑ بند ہو گئے، دروازے کھڑکیاں کنڈیاں لگ گئی، مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، جو چاہوں کھاؤں پیوں، مگر اے ابا جان وہ رب تو دیکھ رہا ہے جس کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جس لیے میں نے روزہ رکھا ہے. ایمان سے جب بھی احمد رضا نے یہ بات کی نا، جیسے ہی یہ بات کی، مولانا نقی علی خان، امام نقی علی خان نے اٹھایا، اٹھا کر پیشانی کو چوما اور تاریخی جملے کہا احمد رضا تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی، تم سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی. یہ ہیں
امام احمد رضا مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، اعلی حضرت عظیم البرکت، معید ملت طاہرہ، دنیا اسلام کی قداور علمی اور روحانی شخصیت کا نام امام احمد رضا خان ہے۔ 1877 میں اپنے پیر کے مرید ہوئے، مارہرہ شریف بیعت کی جا کے۔ 56 میں اگر پیدائش ہو، 77 میں مرید ہو، کتنی سا عمر بنتی ہے جی؟ ماشاءاللہ، آپ کا حساب بڑا اچھا ہے، ریاضی میرا ذرا کمزور ہے۔ کتنے سال؟ 21۔ اب اندازہ فرماؤ 21 سال میں ہمارے بچوں کو اتنا شعور ہوتا ہے؟ 21 سال! حضور کے غلاموں، ہم ناز کرتے ہیں احمد رضا پر، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں لاؤ بر صغیر پاک و ہند میں ان کی برابر کا، ان کے پائے کا کوئی ایک عالم دین لا کے دکھا دو۔ 21 سال کی عمر میں والد ماجد لے گئے امام نکیلی خان، سید شاہ آل رسول مار حروی علیہ الرحمہ، قادریہ سلسلے کے بڑے بلند پایا صوفی بزرگ تھے۔ آپ کے والد ماجد نے کہا کہ یہ میں آپ کا غلام لایا ہوں، اس کو سلسلے میں داخل فرما لیجیے۔ آپ نے جب بیعت کیا سید شاہ آل رسول مار حروی علیہ الرحمہ، اور بیعت ہوتے ہی انہیں خرقہ خلافت دے دیا، بیعت ہوتے ہی خرقہ خلافت بھی دے دی۔ 21 سال کی عمر، 15.5 سال کی عمر میں مکمل علوم کی تکمیل، 4 سال کی عمر میں 4.5 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن ختم۔ اور امام احمد رضا جب بیعت ہوئے تو 21 سال کی عمر میں مرشد گرامی نے خرقہ خلافت عطا کر دیا، سند خلافت دے دی۔ حسد پیدا ہوتا ہے نا، سگے بھائیوں میں حسد ہو جاتا ہے۔ اب جو پرانے مرید تھے انہوں نے کہا دیکھا ہم تو 12 سال کے مرید ہیں، ہمیں تو خلافت ملی نہیں، یہ چھوکرا 21 سال کا چھوکرا ہے، اور آتے ہی پیر صاحب نے انہیں خلافت دے دی۔ جب یہ باتیں ہوئی نا تو پیر صاحب جب احمد رضا اور ان کے والد کو رخصت کرنے کے لیے باہر آئے نا، تو آپ نے سب خلفاء اور مریدین کو جمع کیا جن میں یہ وسوسہ پیدا ہوا، میں 12 سالہ مرید ہاں، دیکھو ایک کل آیا تھے اے منڈا 21 سال دا، ایک خلافت بھی لے کے ٹر گیا۔ پیر صاحب نے جو تاریخی جملے کہے نا، اے نوجوانان ملت اسلامیہ عاشقان رسول، پھر پہچانو کون ہے احمد رضا، کون ہے احمد رضا۔ پہچاننا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ ان پرانے مریدوں کو کہا، پرانے کیا کہا سنیے ذرا، آپ نے سب خلفاء اور درباریوں کو جمع کیا، خانقاہ پہ مزار شریف پہ جتنے خادم تھے نا سب کو بلایا، اور آپ نے فرمایا بھائی سنو، اور لوگ آتے ہیں گندے دل لے کر، اور لوگ مرید ہونے آتے ہیں کیا لے کے آتے ہیں؟ گندے دل، انہیں مانجنا پڑتا ہے، انہیں مانجنا پڑتا ہے۔ احمد رضا شفاف اور صاف دل لے کے آئے تھے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ آج ہم نے دے دی ہے، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ ہم نے دے دیا بس۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے حاضرین محترم۔ اور امام احمد رضا نے 1878 میں 22 سال کی عمر میں 22 سال کی عمر 1878 میں امام احمد رضا نے اپنے والد ماجد امام نقی علی خان کی معیت میں پہلا حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ چھوٹی عمر میں کتنی عنایات ہیں۔ 1878 میں آپ والد ماجد، اس زمانے میں یہ بائیر تھوڑا ہی حج ہوتا تھا، اس زمانے میں شپ کے ذریعے جاتے تھے اور 6 مہینے لگتے تھے۔ اس زمانے میں حج پہ جو لوگ جاتے تھے 6 مہینے اولاد باپ کا منہ دیکھتی تھی، اب تو دن میں 100 مرتبہ انٹرنیٹ کے ذریعے باپ کو دیکھ رہے، اور طواف ہو رہا ہے، اور طواف ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر، دیکھ دیکھ کر میں تو حیران ہوتا ہوں۔
فون کرتے ہیں اپنی وائف کو طواف کرتے ہوئے، کہتے جانی اب میرا 6واں چکر ہی ہے جی، یہ حج کرنے جا رہے ہیں، اور تو بیٹوں کو کہیں گے، یہ کہ یاروں بیلیوں کو فون کریں گے، اے میں گنبد خضرا کے سامنے بیٹھا دیکھو نظر آ رہے ہیں میں، یہ ہماری حالت ہے۔ اس زمانے میں امام احمد رضا جب گئے حج کرنے تو ایک سفر حج جو دوسرا حج تھا اس میں آپ کے بھائی بھی ساتھ تھے، جن کا اسم گرامی نام گرامی مولانا حسن رضا، انہیں کہتے ہیں استاذ زمن۔ استاذ زمن بہت بلند پایا شاعر تھے، اور مرزا داغ دہلوی جو بہت اونچے مرتبے کے شاعر تھے ان کے شاگرد تھے مولانا حسن رضا، ان کو کلام جا کے دکھایا کرتے تھے۔ تو وہ اس سفر حج میں ساتھ تھے۔ مدینہ شریف میں امام احمد رضا کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، کانٹا چبھا تو امام احمد رضا نے وہ کانٹا نکال کر چوم کر آنکھوں پہ لگایا، اور پھر کانٹے کی نوک پکڑ کے دل کے اوپر رکھ لیا۔ مولانا حسن رضا خان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ آخر اس کانٹے میں کیا خاصیت ہے؟ کانٹا ہی تو ہے، کانٹا ہی تو ہے، مگر اتنی محبت اس خار سے، کانٹے سے، اسے بوسا بھی دے رہے ہیں، کس کر رہے ہیں، آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں، نوک دل پہ رکھ رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ آپ کے بات جب سمجھ میں آئی تو کمرے میں جا کے کاغذ قلم لیا اور پھر اشعار لکھے کہ بھائی جان نے جو کام کیا ہے اس کی منظر کشی کرتا ہوں۔ پھر پتہ کیا لکھا؟ فرمایا گویا کہ بھائی جان کہہ رہے ہیں اے خارے صحرائے نبی، خار کنڈے کو کہتے ہیں، کانٹے کو، اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ اے خارے صحرائے نبی پاؤں سے تیرا کیا کام، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ۔ ذرا غور فرماؤ، جو شخصیت وقت کا مجدد، 55 علوم کا شہنشاہ بادشاہ، قادر الکلام شاعر، قادر الکلام اساتذہ کی فہرست میں نمایاں شخصیت، مدینے کے کانٹے کا اگر اتنا ادب و احترام کر رہی ہے تو سرکار مدینہ کا کتنا احترام کرتی ہے؟ حضور سے حضور کا کتنا احترام، حضور کا کتنا احترام کرتے۔ امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جسے عاشق رسول کہتے ہیں، اور آج پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے، عشق رسول ہے، یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے وقت کے مجدد امام احمد رضا کو۔ اس نے گھر گھر عشق مصطفیٰ کی قندیلیں روشن کر دی۔ اہل سنت پہ ہے تیرا بار احسان، اہل سنت پہ ہے تیرا بار احسان، شاہ احمد رضا، شاہ احمد۔ اور آپ کا جو زندگی کا پہلا فتویٰ ہے 15.5 سال کی عمر میں، اور جب 28 اکتوبر 1921 کو وصال ہوا تو وصال کے بعد ان کے لکھے ہوئے فتاوی جات کو جمع کیا گیا، اور جمع کیا گیا تو 33 والیوم 33 جلدوں میں وہ ایک مکمل کتاب بن گئی جس کا نام ہے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ یہ اس شخصیت کا نام ہے جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں۔ اب سائنس کے معاملے میں اگر آئیں تو امام احمد رضا ان کی سائنس پر لکھی ہوئی کتابوں کو جب ریسرچ اسکالرز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں، یہ عالم دین ہو کے سائنسدان بھی ہیں۔ ان کو دیکھے تو سائنسدانوں کی فہرست میں نظر آتے ہیں، مشائخ کی فہرست میں دیکھے اونچے درجے کے ولی کامل نظر آتے ہیں، اور جب علم کے موتی احمد رضا بکھیرتا ہے تو جس موضوع پہ لکھتا ہے پھر کمال کر دیتا ہے۔
وقت مختصر ہے، میں صرف ایک مثال دوں گا کہ آج تصوف اور طریقت کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا جا رہا، امام احمد رضا نے اس کے خلاف جہاد کیا، اس کے خلاف جہاد کیا۔ میں صرف اشارہ کروں گا، کہتے ہیں جی یہ معرفت دیاں گلاں نے، جو بات شریعت کے مخالف ہو، قرآن کے مخالف ہو، حدیث کے مخالف ہو، حضور کی تعلیم کے مخالف ہو، تو لوگ کہتے ہیں اے جی معرفت دیاں گلاں نے، مولویاں نہیں سمجھ بھی چاؤن والیاں نہیں، یہ ساڈے باوے اور چرس پیندے نے، پنگ پیندے نے، بوٹی رگڑ دے، یہ معرفت دی لین ہے، یہ معرفت دی لین۔ امام احمد رضا نے مقال العرفاء کتاب لکھی، مقال العرفاء احمد رضا کی وہ کتاب ہے جس میں احمد رضا نے لکھا یاد رکھو طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ احمد رضا لکھتے ہیں کہ شریعت ہے منبع، شریعت ہے منبع اور مصدر شریعت ہے، اور طریقت اس سے نکلنے والا ایک دریا ہے۔ تصوف، طریقت، معرفت، یہ شریعت سے نکلنے والا ایک دریا ہے۔ پھر مقال العرفاء میں وقت کا مجدد امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ دیکھو طریقت شریعت سے جدا نہیں اور شریعت طریقت سے جدا نہیں۔ امام احمد رضا نے اس کے خلاف باقاعدہ جہاد کیا اور قوم کو باور کرایا کہ وہ طریقت جو شریعت کی اتباع میں ہو، بلکہ ایک جگہ آپ اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ طریقت یہ شریعت میں اتباع شریعت کا صدقہ ہے، اتباع شریعت کا صدقہ ہے کہ اس پر حالات منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو فرماتے ہیں کہ جو شریعت کا مخالف ہے، سنت کا مخالف ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم کے مخالف ہے، نہ وہ پیر ہے، نہ وہ صوفی ہے، نہ وہ بزرگ ہے، بزرگ کو پرکھا جائے گا، اس کی ہر بات شریعت کے عین مطابق ہو، اور اس کی طریقت اگر شریعت کے عین مطابق ہوگی، اور دیکھا جائے گا کہ سنت مصطفیٰ کی پیروی کتنی نظر آتی ہے، اخلاق کو دیکھا جائے گا، کردار کو دیکھا جائے گا۔ تو بھائی جس طرف بھی میرا امام آیا اس نے دریا بہا دیا، دریا بہا دیا۔ ملک سخن کی شاہی، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ احمد رضا نے تو سکے بٹھا دیے، اور امام احمد رضا نے جہالت کے اندھیروں میں علم کی قندیلیں روشن کی، جہالت کے اندھیروں میں، تاریکیوں میں علم کی قندیلیں روشن کی۔ جو تصوف و طریقت کا بھی امام تھا، مکہ مکرمہ میں تھے، حج کرنے کے لیے گئے میرے امام، حج کرنے کے لیے۔ اب دشمن جو ہے ہر وقت تعاقب میں رہتا ہے نا، کوئی موقع ملے تو تالی بجائیں۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات ضرور کروں گا کہ ذرا دیکھیے، انہوں نے امام احمد رضا کو مکہ شریف میں جب دیکھا کہ حج کرنے آئے ہیں، آئے تو ہیں حج کرنے، کتابیں ان کے پاس کوئی نہیں، فائلیں ان کے پاس کوئی نہیں، ریفرنس کی کوئی چیز ساتھ لائے نہیں، آئے حج کرنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے ایک ایسا سوال کرتے ہیں، یہ جواب نہیں دے سکیں گے چونکہ لائبریری تو ان کی بریلی میں ہے، تو ہم تالیاں بجائیں گے، تالیاں بجائیں گے، یہ ہیں امام احمد رضا ان کے۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ہاتھ کہاں ڈالا ہے، انہیں کیا پتا تھا کہ ہاتھ کہاں ڈالا۔ یہ تو علم لدنی عطا کیا گیا تھا میرے امام کو، آپ نے سوال پکڑا، اور عجب بات ہے کہ شدید بخار تھا امام، آپ نے کاغذ قلم پکڑا، اس کا جواب لکھنے بیٹھے، 8 گھنٹے کے اندر، 8 گھنٹے میں عربی زبان میں 400 صفحے پر جواب لکھ دیا، 8 گھنٹے میں۔ مجھے کوئی لکھنے کو کہتا ہے، میں کہتا ہوں اگلے جمعے آنا، اس جمعے نہیں لکھا جاتا، پھر اچھا اگلے جمعے آنا،
اور مصروفیت ہی اتنی ہے، لکھنے کا وقت کہاں ملے ہے جی؟ 3 بجے جلسوں سے جان چھوٹے تو کیا لکھنا ہے؟ اب یہ ہے کہ امام احمد رضا جس کی یاد میں آپ محبتیں لے کے آئے ہو، پیار لے کے آئے ہو، ان کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، تو پھر سنو۔ یہ ہے احمد رضا جن کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، امام اہل سنت معید ملت طاہرہ امام احمد رضا 8 گھنٹے کے اندر سوال کا جواب عربی زبان میں لکھ دیا، عربی زبان میں 400 صفحے پر پوری کتاب بن گئی۔ وہ کتاب چھپ گئی، چھپی نہیں، چھپی۔ کتابیں چھپی نہیں، چھپی۔ ہمارے حضرت صاحب نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، میں نے کہا ان میں سے 2-4 ہی دکھا دو۔ کہتے نہیں وہ لکھی تو تھیں لیکن وہ مقام تبدیل کیا تھا تو میٹر ضائع ہو گیا۔ تو امام احمد رضا کی چھپی نہیں، چھپی۔ وہ پوری کتاب جو مکے میں سوال کا جواب لکھا، آپ حیران ہوں گے، ہر جواب کے آگے ریفرنس کوڈ کیا کہ فلاں کتاب، فلاں جلد، فلاں صفحے پر اس سوال کا جواب لکھا ہوا ہے۔ کتاب عربی زبان میں، اس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ علمی یتیم جو احمد رضا کی کتاب کا نام نہیں پڑھ سکتے، آج مولانا اور علامہ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کا نام ہی مجھے پڑھ کے دکھا دے۔ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، عربی میں۔ امام احمد رضا کی ساری کتابوں کے نام عربی میں ہیں، اور خاصیت یہ ہے کہ کتاب کا نام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کس موضوع میں لکھی گئی، کس سن میں لکھی گئی، اور اس کتاب کے اندر کون کون سا مضمون واضح کیا گیا ہے۔ نام کے عدد نکالے تو جس سن میں کتاب لکھی ہے وہ عدد نکلتے۔ آج مارکیٹ میں ملتی ہے عربی زبان میں الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ جو نعتیہ دیوان دیا نا احمد رضا نے، اس کا نام ہے ہدایق بخشش، اس کا نام ہدایق۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ احمد رضا کے علم کو سلام، ان کی شخصیت کو سلام، بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر بے سر و سامانی کے عالم میں 20 ادارے مل کے جو کام نہ کر سکے وہ میرے احمد رضا نے اکیلے کر کے دکھا دیا۔ جو ہدایت بخشش، کنز الایمان جو ترجمہ کیا اس کا نام ہے ایمان کا خزانہ، ایمان کا، اور جو نعتیہ دیوان دیا ہے اس کا نام ہے ہدایت بخشش، بخشش کے باغات، بخشش کے۔ مولانا کوثر نیازی ہمارے مسلک کے نہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں وہ فیڈرل منسٹر تھے، مذہبی امور، ریلیجس افیئرز کے فیڈرل منسٹر، سابق وفاقی وزیر مولانا کوثر نیازی پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، لیکن ادیب تھے، لکھاری تھے، کتابیں لکھتے تھے کافی، تصنیف و تعلیم۔ انہوں نے کہا کہ میں جب احمد رضا کا ہدایت بخشش نعتیہ دیوان دیکھتا ہوں نا تو باقی دیوان تو کیا کہنا، اس میں جو لکھا ہوا سلام ہے نا، سلام، یوں لگتا ہے عربی زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ روزنامہ جنگ میں انہوں نے امام احمد رضا کی شخصیت پر ایک آرٹیکل لکھا، اور اس آرٹیکل کا عنوان تھا امام احمد رضا ہمہ جہت شخصیت۔ اس میں ایک جملہ لکھا کہ جب تک میں نے احمد رضا کا نام تو سنا ہوا تھا لیکن پڑھا نہیں تھا، نہ ان کی کتابیں پڑھی، نہ ان کی شخصیت کا جائزہ لیا، نہ احوال پڑھے، نہ سوانح عمری پڑھی، میں سمجھتا تھا کہ ہم چوما دیگرے نیز، میرے نالوں بڑا عالم ہی کوئی نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں نے احمد رضا کو پڑھا تو میں نے کہا کہ مجھے تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی۔ اور ایک تاریخی جملہ جو میرے ریکارڈ میں، میری لائبریری میں سیو ہے، روزنامہ جنگ، اس نے لکھا کہ میں پھر سوچتا ہوں کہ میں تو سمندر میں گیا ہی نہیں، ابھی تک کنارے پہ سیپیاں ہی جمع کرتا رہا ہوں ساری۔ دوستو یہ اس وجود کا نام ہے جس کا نام ہے احمد رضا۔ اپنے تو مانتے ہی ہیں، اپنے تو، لیکن لطف یہ ہے کہ مولانا مودودی جماعت اسلامی کے بانی، انہوں نے لکھا ہے کہ
یہ جملہ بھی ایک تاریخی جملہ میں سمجھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا سے بہت سے مسائل میں اختلاف ممکن ہے، مگر اس میں شک نہیں کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے سچے عاشق تھے. رسول کریم کے سچے. مولانا تقی عثمانی جن کو آپ اخبارات میں دیکھتے رہتے ہیں، ان کے والد تھے دیوبندیوں کے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع، ان کے والد. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا کا کیا پوچھتے ہو، ان کی بخشش تو ان کے فتاوی کی وجہ سے ہو جائے گی کہ علم فقہ میں دین کی جو خدمت احمد رضا نے کی ہے نا، وہ لکھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ان کی بخشش ہو جائے گی. اور مولانا محمد شفیع مفتی اعظم دیوبندیوں کے تقی عثمانی کے والد صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ میں مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس سبق پڑھ رہا تھا تو دوران سبق ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. اس نے آگے کہا کہ مولوی احمد رضا فوت ہو گیا بریلی والا، چونکہ وہ تو مخالف تھے نا. مولوی احمد رضا فوت ہو گیا بریلی والا. تو مولانا اشرف علی نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر ان کی فاتحہ پڑھو، ہاتھ اٹھا کے ان کی فاتحہ پڑھو. تو ایک شخص نے، انہوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اور ایک شخص نے، طالب علم نے کہا کہ وہ تو آپ پر فتوے لگاتے ہیں، آپ ان کی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو ان کے علم کا اپنا ان کا گمان تھا نا، جیسے ان کا گمان تھا ویسے انہوں نے فتویٰ دے دیا، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کا سچا عاشق ہے. حضور کی محبت اس قدر غالب ہے کہ وہ اپنے محبوب کے بارے میں ذرا سی بات سننے کے لیے تیار. اب اعلیٰ حضرت حضور سے کتنی محبت کرتے تھے ایک مستقل عنوان ہے، مختلف موضوع ہے، اس پر پھر کبھی تفصیلی بات ہوگی. پہلے میں کافی بیان ریکارڈ کرا چکا ہوں، لیکن اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جب حالت بیداری میں میرے امام کو حضور کی زیارت ہوئی، حالت بیداری میں امام احمد رضا کو زیارت ہوئی، تو احمد رضا نے کہا انہیں جانا انہیں مانا. اب نعت خان انہیں جانا پڑھتے ہیں، انہیں جانا نہیں. احمد رضا نے حضور کو دیکھ رہے تھے، زیارت کر رہے تھے، لطف اندوز ہو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور احمد رضا نے روتے ہوئے کلام لکھا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور عاجزین کے ساری کا یہ حال. آج ہمارے اندر تکبر نہیں جاتا، غرور نہیں جاتا، علم پر ہم ناز کرتے ہیں، لیکن دوستو محبتیں لے کر آنے والوں، یاد رکھو امام احمد رضا نے ساری زندگی نفرتوں کو مٹایا، مدینے والے کی محبتوں کی خوشبوؤں کو بکھیرا. اس وجود کا نام امام احمد رضا ہے، اس وجود کا نام احمد ہے جس کی رگ رگ نس نس اس میں عشق رسول رچا اور بسا تھا. سانس بھی لیتے تھے تو سوچتے تھے حضور سانس کیسے لیتے تھے. زندگی پوری کی پوری سنت مصطفیٰ کے مطابق گزاری میرے امام نے. اور ان کا نعتیہ دیوان اور ان کی شاعری یہ الگ موضوع ہے کہ اس پر تفصیلی بحث کی جائے، لیکن آج صرف عنوان یہ تھا کہ احمد رضا کی شخصیت، ان کے افکار کا ایک خاکہ جو ہے وہ میں آپ تک منتقل کر دوں. اور آخری بات یہ ہے، اس پر پھر اذان ہوگی، پھر نماز باجماعت پڑھیں گے. ٹائم تو ہو گیا جماعت کا، میں انشاءاللہ 2-4 منٹ میں ختم کرتا ہوں. ذرا غور سے سنیے. احمد رضا نے نعتیہ دیوان لکھا ہے ہدایت بخشش، اور اس کو سمجھنے کے لیے استاذ کی ضرورت ہے. اعلیٰ اس کا نعتیہ دیوان، اس کو سمجھنا ہو تو کسی استاذ کی ضرورت ہے جو آپ کو سمجھائے. کیوں؟ وہ مجدد وقت کا کلام ہے، اور کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام یہ سارے کلاموں کا بھی امام ہے. احمد رضا کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میں بھی شاعر ہوں نا، میں بھی اسی بھی شاعر ہوں نیا، اسم ایک نعت لکھی ہے، سنائیے تو انو پھر نعت. محمد رضا نے کہا ہاں سنائیں. کیا لکھا ہے آپ نے؟
دیکھیے ذرا کس درجے میں عشق رسول تھا۔ اب وہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق بات کرتا ہے، مجھے کو گالی دے برا بلا کہے، میں غصہ اس لیے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ یہ جتنا اس کا ذہن ہے، جتنا علم ہے، اتنی بات کر رہا ہے، اس کا کیا غصہ کرنا۔ لیکن احمد رضا کو دیکھیے ذرا، ایک شخص آیا نا، اس نے کہا میں شاعر ہوں، میں نے کلام لکھ، فرمایا سنائیے، پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اس نے کلام جب پڑھا، اس کا ایک شعر صرف بطور نمونہ، اس نے لکھا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے۔ مدینہ پاک جب حضور کے روزے پہ سلام عرض کرتے ہیں نا، تو حضور کا گنبد خضرا شریف، روزہ مبارک جہاں قبر انور ہے میرے آقا کی، اسے خیمہ لیلہ سے تشبیہ دی۔ خیمہ، دیکھیے شاعر لکھتا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے۔ چونکہ جب سلام پڑھتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی مدینہ پاک کی، وہ ذرا تصور کریں، اور جو ابھی تک نہیں جا سکے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دیار حبیب کی حاضری نصیب کرے۔ حضور کے روزے پہ جب سلام پڑھتے ہیں نا، تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے درخت ہے، حرکت نہیں کرتا بندہ، بالکل سامنے سرکار دیکھ رہے ہیں، قبر انور، روزہ اطہر، حضور دیکھ رہے ہیں، بندہ سوچتا ہے سرکار مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کوئی حرکت کروں گا؟ ایسے بالکل ساکت جامد ایسے کھڑا ہے۔ تو شاعر کہتے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے۔ کہتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے درخت کھڑا ہے، اور درخت ایسے کھڑا ہے جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے مجنوں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو احمد رضا نے فوراً روکا اور ٹوکا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ جو شعر لکھا ہے نا، یہ حضور کی شان سے فروتر ہے۔ فروتر کا مطلب ہے یہ ہلکے درجے دا شعر ہے، حضور کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے، اتنی کریم اور عظیم بارگاہ میں اتنا ہلکا شعر۔ آپ نے فرمایا یوں لکھو، اصلاح بھی فرمائی نا، فرمایا یوں لکھو، آپ بھی سنیں ذرا، پھر اس وجود کا نام احمد رضا ہے۔ دیکھیے کیا لکھا ہے، اس لیے احمد رضا سے ہمیں پیار ہے، اس لیے ہم احمد رضا کا دن منا رہے ہیں، اس کا احسان ہے احمد رضا کا ہم پر۔ اگر احمد رضا نہ ہوتا، حضور کی محبتیں نہ بکھیرتا، خدا جانے ہم کہیں گستاخ ہی نہ ہوتے۔ یہ سارا فیضان ہے بریلی کے تاجدار کا، ہمارے ایمان کو بچایا، ہمارے عقیدے کو بچایا۔ آج جس کے عقائد و نظریات امام احمد رضا کے نظریات کے عین مطابق ہوں گے، راہ حق پر صرف وہی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے بعد اب اور تحقیق کی ضرورت ہے، ان کی تحقیق کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم کسی کی تحقیق کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آؤ احمد رضا کی تحقیق سے ہم اتفاق کرتے ہیں۔ ایسے مجدد بارک کی تحقیق کے بعد ہمیں کسی مفتی شفتی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کیسی اصلاح فرمایا شاعر سے، اور شاعر کا نام بتا دوں آپ کو، اطہر ہاپوڑی۔ ہاپوڑ ایک شہر ہے انڈیا کے اندر، اس کا وہ شاعر تھا اطہر ہاپوڑی۔ اس نے یہ شعر لکھا کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے۔ احمد رضا نے کہا یوں پڑھو، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش۔ وہ کہتے ہیں ایڈے عاشق مدینے پاک سلام پڑھ رہے حضور دے روزے، انج لگدا ہے اے فرشتے عرش مولا دے سامنے کھلوتے ہیں۔ کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش مولا کے سامنے۔ اس وجود کا نام احمد رضا ہے، اس وجود کا نام احمد رضا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ نے نعتیں بہت لکھی ہیں، نعتیں، نعتیہ کلام آپ کا کمال کا ہے، لیکن اللہ کی حمد لکھے، حمد بھی لکھے۔ فرمایا ہمارا کیا جاتا ہے، لے آؤ کرتاس و قلم، ہم ابھی لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے کاغذ قلم منگوایا نا، تو فی البدی آپ نے برجستہ اور فی البدی احمد رضا نے حمد باری تعالیٰ لکھی۔
جامع مسجد کھجور والی میں عرس اعلیٰ حضرت یوم رضا کی نورانی محفل میں آنے والوں، آج اس ہستی کا ہم دن منا رہے ہیں، عرس منا رہے ہیں۔ ذرا دیکھیے کیا تصور تھا بریلی کے تاجدار کا۔ انہوں نے کہا جی اللہ کی حمد لکھ دے۔ فرمایا لاؤ میں لکھتا ہوں، برجستہ فی البدی حمد باری تعالی۔ آج تک شعراء کا اتفاق ہے، ہر قسم کے شعراء کہتے ہیں کہ ہم بریلی کے امام احمد رضا حنفی قادری نور اللہ مرقدہ کی لکھی ہوئی حمد باری تعالی جب پڑھتے ہیں تو پورے بر صغیر میں اردو زبان میں اس پائے کی کوئی حمد ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو حمد لکھی نا، قبل اس کے کہ میں متذکرہ حمد آپ کو اس کے کچھ بتاؤں اشعار، میں جب پرائمری سکول میں پڑھتا تھا، تیسری یا چوتھی کلاس میں، تو اس وقت نصاب کے اندر ایک حمد باری تعالی ہمیں سکول میں پڑھائی جاتی تھی، اور وہ لکھی ہوئی تھی اسماعیل میرٹھی کی، شاعر تھے انڈیا کے۔ وہ حمد باری تعالی پتہ کیا تھی؟ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ اللہ کی حمد ہے، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہمارے استاد صاحب تھے، وہ فرماتے تھے کہ بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو رب نے بنایا، میرا کیوں نہیں نام لیا؟ تو احمد رضا نے کمال کر دیا، احمد رضا نے کمال کر، تخلیق کائنات کا شاہکار اول حضور کی ذات ہے، تخلیق کائنات کا شاہکار اول آمنہ کے لال خاتم الانبیاء خاتم النبیین نبی آخر الزمان کی ذات ہے۔ تو احمد رضا نے کہا یہ گائے کو بتا رہے ہو، رب وہ ہے جن نے گاں بنائی ہے، یہ رب کا تعارف کرا رہے ہو، اس کی حمد رب نے گاں بنائی۔ بھئی ایک گائے کی دوسری ہم شکل گائے ممکن ہے یا نہیں؟ لیکن اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں نہ تخلیق کائنات کے شاہکار اول کا ذکر کروں جس کی دوسرا ہے ہی کوئی نہیں، جس جیسا کائنات میں دوسرا۔ لو جی دیکھو حمد لکھی میرے امام نے، جن کا آج عرس منا رہے ہیں، یوم رضا۔ یوم رضا کیا ہوتا ہے؟ عرس رضا کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس ہستی کا نام ہے، یہ ان کا کلام ہے۔ حمد لکھی نہ لکھتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا۔ یا رسول اللہ، اے میرے آقا، اے گنبد خزا کے مکی، حضور کی طرف تصور کر کے کہتے وہی رب ہے جس نے یا رسول اللہ تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد باری تعالیٰ بھی ہے، نعت، اور دوسرا محمد تو بنائے نہیں صلی اللہ، اونچی آواز سے صلی اللہ۔ احمد گائے جیسی گائے ہو سکتی ہے یار؟ احمد رضا کہتے کیوں نہ میں تخلیق کے کائنات کے شاہکار اول کا ذکر کروں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے۔ یہ حدیث شریف کا ترجمہ ہے یار، بات لمبی ہو جائے گی، مجھے روکو، بات لمبی ہو جائے گی کہ احمد رضا کے کلام کا جو شعر اٹھاؤ یا قرآن کی تفسیر نظر آئے گی یا حدیث کی شرح نظر آئے گی۔ نوجوانان ملت اسلامیہ پہچانو مسلک اعلیٰ حضرت کو،
پہچانو مسلک اہل سنت کو، پہچانو مرکز اہل سنت کو کہ یہاں سے درس کیا دیا جاتا ہے، یہاں سے پیغام کیا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہاں مدینے والے کی محبت کے سوا کچھ نہیں کہا جاتا۔ یہ جو اشعار سنائیں گے یہ حدیث شریف کا ترجمہ اور حدیث شریف کا مفہوم۔ سنا دوں حدیث؟ لو سنو پھر۔ جبریل آئے نا تو سرکار نے فرمایا جبریل تو نے 1.25 لاکھ نبیوں کو دیکھا، تو 1.25 لاکھ نبیوں کے پاس آیا، 313 315 رسولوں کے پاس آتا رہا جاتا رہا، اور ہمارے پاس بھی تم آتے جاتے رہے، بتاؤ ہمارے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ہمیں کیسا پایا؟ تم نے آدم صفی اللہ کو دیکھا، نوح نجی اللہ کو دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھا، عیسیٰ کلمت اللہ کو دیکھا، 1.25 لاکھ انبیاء کو تم نے دیکھا، 313 رسولوں کو دیکھا، مجھے بھی دیکھا، میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ توڑا کی خیال ہے ساڑھے بارے؟ جبریل یہ حدیث سنا رہا ہوں تو یہ حدیث کی شرح کی احمد رضا تیری عزت و عظمت کو سلام، تیرے وقار کو سلام، خدا تیری قبر انور پر صبح قیامت تک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جبریل نے پتہ کیا کہا؟ اس کو ایک فارسی شاعر نے اپنے کلام میں لکھا ہے، جبریل کا جواب سنیں، وہی احمد رضا نے لکھا ہے۔ یہی بولے سدرہ والا کون؟ جبریل امین۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، اساں ساری دنیا چھان ماریے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ پنجابی وچے دا مان آئے وے اساں سارا جگ کھنگال چھڑے، محمد عربی ورگا پائے کوئی، محمد پاک جل پائی کوئی۔ اساں ساری دنیا کنگال چھڑیے پر محمد پاک جل پائی نہیں۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سرکار نے پوچھا، جبریل نے کہا آفاق ہا گردید ام، میرے بتاں ورزید ام، بس یار خوباں دید ام، ولیکن تو چیزیں دیگری، ولیکن تو چیزیں دیگری۔ جبریل نے آکھا یا رسول اللہ سارا جگ چھان ماریا تسی اور ہی ہے ہو، تواڈے ورگا ماں نے جمعیا ہی نہیں۔ اوہی عقیدہ آسان بن ثابت ہے، حضور علی مسجد والے ہو تو انو مبارک ہوئے تو اڈا وہ عقیدہ جڑا آسان بن ثابت دا عقیدہ ہے، او صحابہ دا عقیدہ ہے۔ آسان بن ثابت نے آکھیا خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ یہ لگتا ہے تھوڑے ورگا تے کائنات میں ہے ہی نہیں، رب نے تانوں عیب تو پاک بنایا ہے، تو یا رسول اللہ یہ لگتا ہے رب نے تانوں تہاڈی مرضی نال بنایا ہے۔ خلقت مبرم من کل عیب، اس لیے احمد رضا کے کلام پہ ختم کرتا ہوں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں کرتے ہوئے احمد رضا کے کلام پہ ختم کرتے ہیں۔ کوئی میرا بھائی نماز کے بغیر نہیں جائے گا، جو نماز کے بغیر جائے گا میں اس سے ناراض ہوں۔ نماز کے بغیر نہیں جانا، نماز کے بغیر گزارے ہی نہیں، مسلمان کی پہچان نماز، اور پھر جانا نہیں لنگر شریف کھا کے جانا انشاءاللہ۔ اب سب پرونے اسی احمد رضا دے، امام احمد رضا کا عرس ہے۔ احمد رضا کہتے کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، حمد سنی ہے نا، اور یہی احمد رضا کا شعر سن لے پھر دیکھیں کس پائے کا ہے احمد رضا۔
کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ساڑھے آقا دی ذات بے مثل ذات، بے مثال ذات ہے۔ اے احمد خلاصہ کلام اے وے ساری گفتگو دا نچوڑے احمد رضا اس وجود دا نا ہے جنہیں ساڑی رگ رگ وچ، ساڑے ذہن وچ، ساڑے دل وچ، ساڑے ضمیر وچ محمد عربی دی محبت نو چھاپ دیتا ہے۔ تائیں تے سانو احمد رضا نہ پیار ہے، تائیں آج ایسا ہونا دا دن منایا ہے۔ تے دعا کرو اے بڑا پاکیزہ تے طیب، نت نئے فرقے، نت نئے عقیدے، نت نئے مسلک، راتی سویں دے سویرے ایک نواں فرقہ بنیا ہوندا ہے۔ خدا دی عزت دی قسم نجات ایسے راہ وچے جیڑا احمد رضا جدو بھی گل کردا ہے یا رب دے قرآن دی گل کردا ہے یا مدینے والے مصطفیٰ دے فرمان دی گل۔ احمد رضا دا جدو قلم چلدا ہے نا، احمد رضا دا قلم دریاتی روانی دے طرح چلدا ہے۔ جدو لکھدا ہے احمد رضا نگاہاں یا رب قدیر دی ذات اتے ہوندی ہے تے گنبد خضرا دی مکین دی ذات اتے ہوندی ہے۔ نام ہے امام احمد رضا، امام احمد رضا فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان، وآخر دعوانا۔ صفحے سیدھی کر لیں۔